بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ انگلش کے پیپر کے حوالے سے تیاری میں مصروف ہوں گے اور تھوڑے پریشان بھی ہوں گے جو ہمارے ویک اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک گیسٹ پیپر تیار کیا ہے، امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس گیسٹ پیپر کے ہر سوال کو اور جو بھی باتیں میں بتاؤں اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، انشاءاللہ آپ اچھے نمبروں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر میں کہا تھا کہ آبجیکٹو پیپر کو کبھی بھی اگنور مت کریں۔ یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اگر میں اپنی کلاس کی بات کروں یا پروفیسر جاوید صاحب کی کلاس کی بات کروں تو ہم نے آپ کو جو نوٹس دیے ہیں، آپ ان نوٹس کو اچھی طرح پریپیئر کریں۔ ان کے آخر پہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے پیپرز دیے گئے ہیں، ان میں جو آبجیکٹو پیپر ہیں ان کو اچھی طرح سے تیار کریں۔ آپ جتنی اچھی آبجیکٹو کی تیاری کریں گے، انگلش میں پاس ہونا اور اچھے نمبر لینا اتنا ہی آسانی کے ساتھ ممکن ہوگا، کیونکہ آبجیکٹو پیپر میں آپ نے کوئی رٹا نہیں لگانا، کوئی بہت زیادہ ذہن استعمال نہیں کرنا، بلکہ سمپلی چیزوں کو ایک نظر غور سے دیکھنا ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے 10 نمبر کے سنونیم ہیں، 5 نمبر کے ملٹیپل چوائس کویسچن ہیں اور 5 نمبر کے کریکٹ یوز آف ورب ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے ملٹیپل چوائس جو کویسچن ہیں ان کو تیار کرنا انتہائی آسان ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ مفت کے 5 نمبر ہیں، اور سینونیمز بھی مشکل نہیں ہوتے اگر آپ ان کے آبجیکٹو تیار کریں۔ خاص طور پہ ہر لیسن کے جو سینونیمز ہیں ہم کو اچھی طرح سے دیکھیں، اور جو پچھلے 5 یا 10 سالوں کے پیپر جہاں سے بھی آپ کو ملیں، اگر آپ کے پاس میرے نوٹس ہیں تو وہاں سے، اور اگر نوٹس نہیں ہیں تو جہاں سے بھی آپ وہ آبجیکٹو پیپر لیں، آخری 10 سالوں کے آبجیکٹو پیپر اچھی طرح تیار کریں۔ تو آپ کا یہ والا جو سوال ہے آبجیکٹو پیپر والا بہت ہی اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ 20 میں سے 15 نمبر بھی لے جاتے ہیں تو پاس ہونا انتہائی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پاس ہونے کے لیے جتنے نمبر ریکوائر ہیں ان میں سے ایک بڑا حصہ آپ صرف آبجیکٹو پیپر سے لے سکتے ہیں۔ اب آ جائیے آپ، اس میں جو کریکٹ یوز آف ورب والا سوال ہے یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ عموماً اس میں جو میٹرک میں آپ نے کریکٹ یوز آف ورب والا سوال کیا ہے وہی اسی طرح کے سنٹینسز ہوتے ہیں جن میں آپ نے درست ورب کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر پریزنٹ میں ہو یا لفظ آلویز ہو تو آپ یاد رکھ لیں، یا کسی روٹین کا ذکر ہو تو یاد رکھ لیں اس میں پریزنٹ فارم والی ورب آئے گی۔ اسی طرح اگر لفظ ایگو کا آ جائے یا لاسٹ کا ورڈ آ جائے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اس میں سیکنڈ فارم لگے گی۔ لفظ ایگو کا ہو یا لاسٹ کا ہو، LAST، تو ہمیشہ یاد رکھیں اس میں سیکنڈ فارم آف ورب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر فیوچر کی بات ہو تو آپ نے اس میں ول اور شیل کا استعمال کرنا ہے۔ تو کریکٹ یوز آف ورب بھی آسان ہے۔ اس میں ایک اور بڑا خاص فقرہ ہے لیسٹ والا، وہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں لیسٹ کے ساتھ ہمیشہ شوڈ آتا ہے، لیسٹ کے ساتھ ہمیشہ شوڈ آتا ہے۔ بسا اوقات شوڈ ناٹ بھی آپشن دیا ہوتا ہے، تو آپ نے شوڈ ناٹ نہیں بلکہ لیسٹ اور شوڈ کا کمبینیشن دیکھنا ہے۔ اسی طرح اگر ایف والا فقرہ آ جائے تو آپ نے ایک حصے میں اس کا پریزنٹ ہوتا ہے، ایک حصے میں فیوچر ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر پاسٹ میں ہو، یہ کنڈیشنل سینٹینسز کی بات کر رہے ہیں، ان میں اگر فکرے کے ایک حصے میں پاسٹ انڈیفینٹ ہو یعنی سیکنڈ فارم آف ورب کا استعمال ہو، تو فکرے کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ وڈ کا استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یعنی پاسٹ انڈیفینٹ پلس وڈ کا کمبینیشن ہوگا۔ اور اگر فکرے کے ایک حصے میں پاسٹ پرفیکٹ ہو یعنی ہیڈ کے ساتھ تیسری فارم آف ورب ہو، تو جو فکرے کا دوسرا حصہ ہوگا اس میں ہمیشہ وڈ ہے آئے گا۔
یہ چند باتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں، امید ہے یہ 5 نمبر کی کریکٹ یوز آف ورب کے آپ کے آسانی کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو یہ 20 نمبر کے پیپر کے حوالے سے آبجیکٹو پیپر کی بات ہو گئی، اس کو اچھی طرح سے تیار کریں۔ اب آپ آ جائیں سبجیکٹو پیپر کی طرف، جو کہ 80 نمبر کا ہوگا، اور اس کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا اپلیکیشنس کی، کیونکہ جو میں مخاطب ہوں، یہ اچھے جو پڑھنے میں بچے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں، لیکن خاص طور پر ان بچوں سے مخاطب ہوں جن کے لیے انگلش میں پاس ہونا مشکل ہے، یا ان میں سے اکثر بچوں کی جو سخت بھی انگلش کے پیپر میں ہوتی ہے، ان بچوں سے مخاطب۔ تو آپ نے سبجیکٹ میں سب سے پہلے اپلیکیشن کا پورشن تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ نمبر دینے والا۔ اگر آپ اپلیکیشن ٹھیک لکھتے ہیں تو بورڈ کے قاعدے اور قانون کے مطابق کوئی بھی ایگزامینر پیپر چیک کر آپ کا ایک بھی نمبر نہیں کاٹ سکتا۔ اس میں یاد رکھ لیں اپلیکیشن کے 2 حصے ہیں، ایک اپلیکیشن کا جو ایڈریس والا حصہ ہے وہ، اور دوسرا اس کی باڈی ہے۔ تو آپ کے جو ایڈریس والا حصہ ہے، اوپر جو 3 لائنیں ہوتی ہیں اور آخر میں جو لائن ہوتی ہے، اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں، یعنی 4 نمبر تو ہر اسٹوڈنٹ انتہائی آسانی کے ساتھ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن کا جو متن ہے یا جو اس کی باڈی ہے، تو اس کے 6 نمبر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ اپلیکیشن نوٹ کریں۔ نمبر 1 کریکٹر سرٹیفکیٹ، اس کو بہت اچھی طرح تیار کریں، اکثر بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ری ایڈمیشن، شارٹیج آف لیکچر، مس بیہیویئر، ریمیشن آف فائن۔ اگر ریمیشن آف فائن کسی نے تیار کیا تو فی کنسیشن بھی وہ آسانی سے کر سکتا ہے، صرف نقطوں کے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ اسی طرح ریفنڈ آف لائبریری سیکورٹی یا کالج سیکورٹی، یہ ایک ہی اپلیکیشن ہے، اور اگر دونوں عنوان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو آپ وہی اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں۔ ان اپلیکیشنس کو اچھی طرح سے تیار کرنا۔ اب آپ آ گئے اسٹوری کی طرف۔ جو سبجیکٹو پیپر میں دوسرا اہم کوشچن ہے یہ اسٹوریز کا ہے، اور اس میں سے بھی نمبر لینے انتہائی آسان ہے، یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ امپورٹنٹ میں ماڈلس بتاتا ہوں، آپ نے ان ماڈلس کے انڈر جو اسٹوریز ہیں ان کو تیار کرنا ہے۔ ان پہ آپ نے تیار کرنا ہے: یونین از اسٹرینتھ، مائٹ از رائٹ، گریڈ از کرس، پرائڈ ہیتھ اے فال، ٹٹ فار ٹیٹ، یا ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ اس کے علاوہ ڈو گڈ ہیو گڈ، اور یونین از اسٹرینتھ، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ یہ جو ماڈلس ہیں آپ نے اچھی طرح ان ماڈلس والی اسٹوریز تیار کرنی۔ اب آپ آ جائیں کوشچن آنسر کے سیکشن کی طرف۔ کوشچن آنسر میں جو بک 1 ہے اس کے 15 لیسن ہیں، 15 لیسن کو تیار کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ پہلے جو 8 لیسن ہیں ان کو اچھی طرح تیار کریں، اور ان کے سوالات پلس ٹرانسلیشن، امید ہے آپ کو پہلے 8 لیسن میں سے ہی ٹرانسلیشن آ جائے گی۔ پہلے 8 لیسن کو اچھی طرح دیکھنا ہے، یہ گلستان افسادی تک یہ 8 لیسن بنتے ہیں، ان کے سوالات اچھی طرح دیکھیں اور ان کی ٹرانسلیشن اچھی طرح دیکھیں۔ خاص طور پہ جو امپورٹنٹ پیراگرافس میں نے کلاس میں کروائے ہیں، اگر کوئی میرے اسٹوڈنٹس کے علاوہ بچہ سن رہا ہے تو امپورٹنٹ پیراگرافس کہیں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں، جو پچھلے 5 سالہ یا 10 سالہ پیپر ہیں ان کے تیار کر لیں۔ اس کے علاوہ مختلف ہیلپنگ بکس ہیں، ان میں بھی امپورٹنٹ پیراگرافس انہوں نے دیے ہوتے ہیں۔ تو آپ پہلے 8 لیسنس کے اچھی طرح تیار کریں۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں پلیز کا ہے۔ پلیز میں 3 پلیز ہیں، تیسرا پلے کافی لینتھی ہے۔ آپ نے جو فرسٹ 2 پلیز ہیں ان کو اچھی طرح تیار کریں، آپ کا یہ والا پورشن آسانی کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھ لیں پلیز میں نمبر دینا انتہائی آسان ہے، کیونکہ یہ صرف 3 پلیز ہیں، دوسری طرف لیسن 15 ہے، جبکہ نمبر تقریباً وہی ہیں جو پلیز کے ہیں۔ تو آپ نے پلیز کے کوشچن آنسر انتہائی اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اگر آپ پہلے 2 پلیز کے سوال جواب تیار کر لیں
وہ زیادہ نہیں ہے، تقریباً 8 سوال بنتے ہیں۔ اگر ان کو تیار کر لیں اور تیسرا پلے چھوڑ بھی دیں تو آپ کا یہ والا پورشن بہترین طور پر ہو جائے گا۔ جو تیسرا پلے ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم سوالوں کو نوٹ کریں۔ یہ تو کوشچن نمبر 4 ہے، واٹ از ہیریز فلاسفی؟ یہ والا سوال، وائی ڈز کلے نیڈ منی؟ یہ ویئر ہیز کلارک لارا بی بن؟ یہ والا سوال، اور مس نکوچن کے حوالے سے 2-3 سوال ہیں۔ ہو از مس نکوچن؟ واٹ از شی لوکنگ فار؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے علاوہ وائی ڈو دے وانٹ گوسٹ ٹو کم؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور واٹ کائنڈ آف جج از ایپل گراس؟ یہ، اور پھر ہاؤ ڈز ہیری ڈسکرائب دا انہیبیٹنٹس آف اوکے بائی دا سی؟ یہ والا سوال۔ اس کے علاوہ وائی ڈز دا رائٹر بائی دا oyster؟ واٹ کائنڈ آف گیجٹ ہیز بین ڈسکرائبڈ ان دا پلے؟ گیجٹ کے حوالے سے جو سوال ہے یہ کچھ امپورٹنٹ کوشچن ہے، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ تو آپ کا یہ پلیز والا پورشن انتہائی اچھا ہو جائے گا، اور ہر اسٹوڈنٹ اس میں سے 10 نمبر انتہائی آسانی کے ساتھ لے سکتا ہے۔ بلکہ میرا مشورہ ہے کہ بک 1 کو بھی تیار کرنے سے پہلے ایپلیکیشن اور سٹوریز کے بعد آپ پلے والے حصے کو اچھی طرح تیار کریں، تاکہ کم از کم آپ کے یہ 10 نمبر پکے ہیں، اس میں آپ پورے نمبر لیں۔ اب آپ آ جائیں پوئمز والے حصے کی طرف۔ اس حوالے سے اہم پوائنٹس نوٹ کریں۔ نمبر 1 نائٹ میل، نمبر 2 وچ از دا لولیسٹ آف ٹریز، یہ نمبر 3 آپ نوٹ کریں سندھی وومن، اور اس کے علاوہ لیجر، ٹائمس، اوزی مینڈیس، دا فیڈ اور رباعیات۔ یہ پوئمز آپ نے اچھی طرح تیار کرنی ہے، ان کے سٹینزاز اچھی طرح تیار کرنے ہیں۔ آپ کو نوٹس میں ایک جنرل سا سٹینزا میں نے ہر پوئم کا دیا ہے، اس کو اچھی طرح سے تیار کریں۔ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہر جو سٹینزا ہے اس کو علیحدہ تیار کریں، جو 3-4 لائنوں والا سٹینزا مختلف ہیلپنگ بکس میں دیا گیا ہے۔ جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں وہ جنرل ایک سٹینزا ہر پوئم کا تیار کریں۔ ان پوئمس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ اب کچھ اہم جو سوالات ہیں ان کو نوٹ کریں۔ پہلا سوال، ہاؤ کین اے رینی ڈے بی انجوائڈ؟ یہ والا اچھی طرح تیار کریں۔ واٹ ڈز نائٹ میل برنگ؟ سیکنڈ یہ کوشچن، وچ از دا لولیسٹ آف ٹریز اینڈ وائی؟ یہ، اور چوتھا، ہاؤ ڈز پوئٹ ڈسکرائب دا بیوٹی آف چیری ٹری؟ اس کے علاوہ سندھی وومن میں سے ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب دا گیٹ آف سندھی وومن، ڈسکرائب دا کنڈیشن آف کراچی سلمس؟ اس کے علاوہ ہاؤ واز دا پوئٹ امپریسڈ بائی دا سندھی وومن؟ یہ والا کوشچن۔ اس کے علاوہ واٹ از دا امپورٹینس آف ٹائمس؟ یہ، ہو واز اوزی مینڈیس؟ واٹ واز ریٹن آن دا پیڈسٹل آف دا اسٹیچو؟ یہ والا سوال۔ اس کے علاوہ پوئم فیلڈ میں سے آپ نے ہاؤ مینی ینگ ونس آر ٹو بی فیڈ؟ یہ سوال اچھی طرح کر دیں۔ اس کے علاوہ رباعیات جو علامہ محمد اقبال علیہ رحمت کی پوئم ہے، اس میں سے آپ سوال تیار کریں۔ واٹ از دا سمبولک امپورٹینس آف مکہ ان اسلامک ورلڈ؟ یہ والا سوال، یا جو اسلامک سویلائزیشن اور ویسٹرن سویلائزیشن کے درمیان جو ڈفرینس ہے، اس حوالے سے کوشچن اس کو اچھی طرح تیار کریں۔ یہ کچھ امپورٹنٹ کوشچن ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پیئر آف ورڈس آپ کو 5 نمبر کے آئیں گے۔ جو بچے ویک ہیں وہ میٹرک والے ہی پیئر آف ورڈس تیار کر لیں، اور جو اچھے بچے ہیں یہ میکسیمم پیئر آف ورڈس تیار کریں۔ اس کے علاوہ آپ کا پنکچویشن والا سوال آئے گا۔ پنکچویشن انتہائی آسان ہے، آپ کو پہلے 8 لیسنس کا ہی
یہ سوال تیار کر لینا چاہیے۔ ہر لیسن کی جو ہر لیسن کا جو کویشچن آنسر کا سیشن ہے اس میں یہ سوال دیا گیا ہے، اسی سوال کو اچھی طرح سے تیار کر لیں۔ عموماً وہی لائن پنکچویشن کے لیے آ جاتی ہے۔ پنکچویشن کے کچھ رولز وہ نوٹ کر لیں۔ پنکچویشن میں پہلا جو لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیپٹل ہوگا، اینڈ پہ ہمیشہ فل اسٹاپ ہوگا، اور اگر ڈائلاگ ہو، عموماً ڈائلاگ آ جاتا ہے تو ڈائلاگ کو انورٹڈ کاماز کے ساتھ علیحدہ کرنا ہوتا ہے، اور جو ڈائلاگ بول رہا ہے یا جس کا بولا جا رہا ہے اس کو کامے سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔ پنکچویشن والا سوال بھی آسان ہے، اس کے 5 نمبر کا ہے، اس میں سے ہر اسٹوڈنٹ 3 نمبر تو آسانی سے لے سکتا ہے۔ جہاں جہاں کیپٹل لیٹر ہو، نام کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے۔ اگر سنگل آئی ہو وہ ہمیشہ کیپٹل آتی ہے، وہ کبھی بھی اسمال لیٹر نہیں ہوتا سنگل آئی کا، وہ ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے۔ اسی طرح فرض کریں جان لفظ آ جاتا ہے، یا واشنگٹن جونز آ جاتا ہے، یا اسٹیورڈ آ جاتا ہے، تو جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان کا پہلا لیٹر کیپٹل ہوتا ہے۔ اس طرح مسٹر آ جائے تو آر کے بعد ڈاٹ آتا ہے، مسز آ جائے تو ایس کے بعد ڈاٹ آتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، آپ کا یہ کوشچن آسانی کے ساتھ یہ والا سوال تیار ہو جائے۔ آپ کا 15 نمبر کا سوال ٹرانسلیشن کا رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، آپ نے پہلے 8 جو لیسنز ہیں ان کے پیراگرافس اچھی طرح دیکھ لینے ہیں۔ امید ہے آپ کو انہی میں سے پیراگراف آ جائے گا، اور اگر ممکن ہو تو پھر باقی لیسنز کے کچھ امپورٹنٹ پیراگرافس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ سب بہت زیادہ اچھے نمبر لے کر انگلش کے پیپر میں کامیاب ہوں۔ والسلام۔